جبل رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو يقول اللهم انی اسألک تمام النعمت فقال ای شیء تمام النعمت قال دعوة ارجو بها خیرا فقال ان من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار وسمع رجلا يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال استجيب لك فسل وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول اللهم إني أسألك الصبر فقال سألت الله البلاء فاسأله العافية رواه الترمذي۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ دعا مانگ رہا تھا اور یوں کہہ رہا تھا یا اللہ میں آپ سے پوری نعمت مانگتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بھائی وہ کون سی چیز ہے جو پوری نعمت ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا جی بس یہ دعا ہے، اس دعا کے ذریعے میں مال کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے خوب مال عطا کر دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمت کے پورا ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو بندہ اور آگ سے نجات حاصل کر کے کامیابی پائے۔ اور ایک آدمی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا یا ذا الجلال والاکرام، اور بزرگیوں اور عزتوں والے رب۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری دعا قبول ہو جائے گی، اب مانگ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا یا اللہ میں آپ سے صبر کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے تو نے تو اللہ سے بلا مانگ ڈالی، اللہ سے عافیت مانگو۔ بہت ساری ہدایات ہیں دعا سے متعلق اس مبارک حدیث میں۔ اور یہی اصلاح کا طور طریقہ ہوتا تھا کہ سالکین کے طور طریقوں اور رویوں پر نظر رکھی جائے۔ میں عرض یہ کرتا ہوں تو چلے مار اختر کو ذرا بنتے ہوا کھوا تھوڑی صورتحال ہوتا دماغ میں پہلے پاؤں۔ نبوی اصلاح کا یہی طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کی ہر نشست و برخاست، چال ڈھال، رہنا چلنا سونا، باتیں کرنا، معاملات کرنا، ان تمام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ہوتی تھی۔
اور جہاں کسی کی غلطی آپ دیکھتے اصلاح فرماتے، تصویب فرماتے، اور کسی کی اچھائی اور خوبی دیکھتے تو آپ ماشاءاللہ تحسین اور تبریک بھی عطا فرماتے۔ اور آپ کی حیثیت چونکہ ایک پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ مربی اور معلم ہونے کی بھی ہے۔ پیغمبر کا تو مطلب یہ ہے کہ جو پیغام بر ہو، کسی کا پیغام کسی کو پہنچا دے، یہ پیغمبر کا مفہوم ہے، یہی رسول کا ترجمہ ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت اور مقام فقط پیغام بری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کی مخلوق کو پہنچا دیں، بلکہ آپ کا جو مقام ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کے پیغام کے مطابق اللہ کے مخلوق کی تربیت بھی فرما دیں، ان کو اس پر ڈھال دیں، ان کو اللہ کی منشا پر چلا دیں۔ اور یہی طریقہ ہمیشہ مشائخ، صوفیاء، اساتذہ، مصلحین کا رہا ہے، کہنا سننا روک ٹوک۔ ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جو اس گزشتہ صدی کے مجدد تصوف کہلائے ہیں، مجدد معاشرت کہلائے ہیں، قدیم سے ایک تصوف کی ترتیب چلی آ رہی تھی کہ تصوف کا مطلب ہے بس ذکر اذکار کر لینا اور وظیفے کر لینا اور کچھ مراقبات کر لینا اور دل چالو کرا لینا، دل چالو کر لینا، پاس انفاس کر لینا، وقوف قلبی میں بڑی مہارت حاصل کر لینا، سلطان الاذکار جیسے اذکار کر لینا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سب کو کرنے کے ساتھ حلال حرام کی فکر نہیں ہو رہی۔ صاحب کو قلب تو جاری، دل تو چالو کرنے کی فکر ہو رہی ہے، لیکن حرام کاروبار نہیں چھوٹ رہا۔ صاحب کو دل چالو کرنے کی تو فکر ہو رہی ہے، نیک مجلسوں میں تو بڑا آنا جانا ہو رہا ہے، ادھر بھائیوں اور بہنوں کی میراث دبا کے رکھی ہوئی ہے۔ صاحب یوں تلاوت تو بڑی کریں، نفل بڑے پڑھیں، لیکن جس کے بھی قریب سے گزر جائیں وہ 6 دن تک تکلیف ہی محسوس کرتا رہ جائے، نہ لگے کہ کوئی انسان پاس سے گزرا ہے یا بھیڑیا۔ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا جو تصوف اور اصلاح کا جو ان کے ہاں ترجمہ اور تعبیر طے ہوا تھا، اور رہو تم پہلے یہاں، وہ دیکھتے تھے یہ معاملات کیسے کرتے ہیں، یہ بیٹھتے کیسے ہیں، یہ چلتے کیسے ہیں، یہ باتیں کیسے کرتے ہیں۔ ایک صاحب اب جناب وہ مسجد میں تو بڑے نفل پڑھے، بڑے اذکار کیے، مسجد سے نکلتے ہوئے کسی اور کی جوتی پہن کے چلا گیا۔ بڑے نیک آدمی ہیں صاحب، لیکن ساتھ میں بہت بدماش آدمی بھی ہیں یہ۔ نیکی کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے، شرافت کا فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہے۔ ان صاحب نے نیکی تو حاصل کی لیکن شرافت کو نہ پہنچے، چلتے ہوئے کسی کو اور کو ایذا پہنچا دی، گھر کے پڑوسی کو جا کے تکلیف دے دی، کسی کی حق تلفی کر ڈالی، کسی پر بیجا ناجائز ظلم کر دیا۔
اور ہماری شریعت میں تو اس قدر احساس ہے کہ الفاظ بولنے کے سلیقے بھی سکھائے. بیٹھنے اور آنے جانے کے بھی سلیقے سکھائے. بازار کتنی ایک آسان سی بات ہے کہ آپ کسی کو پیغام دو کسی کے لیے، جاؤ بھائی اس کو پیغام پہنچا کے آؤ، اور وہ جائے اور وہ سمجھے کہ میں بہت بڑے آدمی کا پیغام لے کے آ رہا ہوں، اور جا کر کے اگلا جس حال میں بھی ہو اور جا کے لٹھ مارے کہے جی یہ ہے پیغام ان کا، لے آیا ہوں آپ کے پاس. ایسے ہی ہمارے عرف اور معاشرت میں ہوتا ہے. لیکن قرآن میں اس کی سلیقہ مندی سکھائی گئی. قرآن میں براہ راست اذهب بکتابی ھذا، ہدہد کو پیغام ہے یہ. اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا خط لے کے جاؤ. فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف ڈال دو، مانا پہنچا دو. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ذرا ہٹ کے بیٹھو، مسلط ہو کے نہیں بیٹھو، ذرا ہٹ کے بیٹھو. فَانظُرْ مَاذَا تَرْجِعُونَ، فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ. کتنی ایک چھوٹی سی بات ہے اور اس کا ادب قرآن میں سکھایا جا رہا ہے. یہ ایک ادب ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں، سید الاولین والآخرین جا رہے ہیں، اور سید الملائکہ لے کے جا رہے ہیں. احادیث معراج ہم پڑھیں تو عجیب و غریب آداب محسوس ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں. وہاں ہر آسمان پہ پہنچتے ہیں، اس کا دروازہ بجاتے ہیں. حدیث میں الفاظ ہیں، فرشتہ پوچھتا ہے من انتا، قال جبریل من معک، کون ہے آپ کے ساتھ؟ محمد. اورسل الیہ، کیا ان کی طرف پیغام بھیجا تھا یا خود سے لے کے آ رہے ہو؟ کہا جی اللہ کی طرف سے پیغام گیا تھا تبھی لے کے آ رہا ہوں. پھر دروازہ کھولتے ہیں اور وہ بھی ناراض نہیں ہو رہے، ارے میں کون ہوں اور نام کس کا لے رہا ہوں، کمال ہے یار، دروازہ ہی نہیں کھول رہے آپ لوگ. نہیں نہیں، ساتوں آسمانوں کو یوں عبور کیا ہے. سید الملائکہ سید الخلق کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن آداب قربان کر کے نہیں، آداب کے اہتمام کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ اتنی بلندیوں پر جب پہنچ گئے تو اب آداب زندگی کو ایک طرف رکھ دیا. نہیں نہیں، اتنی بلندیوں پر بھی جانے کے باوجود آپ کو آداب کی رعایت رکھنی ہے. موسیٰ توریت لینے گئے، بھول گئے، وہ جوتا نہیں اتار سکے تھے. حکم ہوا فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، جوتا اتار دیں اپنا. آپ بڑی مقدس وادی میں تشریف لائے ہیں، آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے، آداب کی رعایت کیجیے. کتنا بلند مقام ہے کہ خدا سے ہم کلام ہونے گئے ہوئے ہیں، براہ راست اللہ سے باتیں کرنے گئے ہوئے ہیں، توریت لینے گئے ہوئے ہیں، اور ذرا سا ادب ہے کہ جوتا پہنا ہے یا اتارا ہے؟ اتاریے جوتا. خدا نے انبیاء پر نظر کی ہے اور انبیاء نے امتوں پر نظر کی ہے، اور وارثین انبیاء نے پھر اپنے زیر تربیت لوگوں پر یوں نظر کی ہے.
اور اصلاح کا یہ طریقہ ہے، لینے کا بھی یہ طریقہ ہے، اصلاح کرنے کا بھی یہ طریقہ ہے۔ دونوں کے یہ طریقے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، آپ دیکھتے رہتے تھے، ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے اور جلدی جلدی سے انہوں نے نماز پڑھی اور آگے السلام علیکم، اور فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، آپ نے تو پڑھی کوئی نہیں نماز۔ تعدیل ارکان چھوٹ رہی تھی، رکوع سجدہ صحیح نہیں ہو رہا تھا، قوما جلسہ صحیح نہیں ہوا تھا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کر کیا رہا ہے بندہ۔ مصلح کے لیے خاموشی بھی جائز نہیں ہے۔ بالخصوص جس کے زیر اصلاح، زیر تربیت لوگ ہوں، ان سے خاموش رہے تو گناہ گار ہے۔ 2-3 دفعہ دہرا دیا اور واپس آئے، علمنی یا رسول اللہ، مجھے تو یہی نماز کا طریقہ آتا ہے، وہ آپ ہی کچھ سکھا دو۔ آپ نے پھر نماز کا طریقہ سکھایا۔ ایک صحابی آئے اور جماعت رکوع میں پہنچ چکی تھی، اور وہ انہوں نے مسجد میں داخل ہوتے ہی اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر لیا کہ چلو رکعت مل جائے، پھر چلتے چلتے صف کے ساتھ مل گئے۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا فلا تعد، اللہ آپ کی حرص بڑھائیں، یہ تو اچھا تھا بھی آپ کو شوق ہوا کہ میری رکعت نہ رہ جائے، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا ہے۔ نماز ایک صحابی نے نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، ایک کو چھینک آئی تو دوسرے نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ۔ اور صحابہ کو تأمل ہوا اور سب نماز کے اندر ہی جیسے بندہ ایک کھلبلی سی مچ گئی، بھائی نماز کے اندر یہ تھوڑی یوں کہنا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھا لی تو آپ نے فرمایا دیکھیں یہ جو نماز ہوتی ہے نا، اس میں ایسا نہیں کیا کرتے۔ تو یہی طریقہ ہے اصلاح کرنے کا بھی اور اصلاح لینے کا بھی، کہ حکمت سے اصلاح کی جائے، طور طریقے، عادات، اطوار، اقوال، افعال درست کیے جائیں۔ ایک صحابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، غالباً عبادۃ بن صامت ہے۔ آمنت بکتابک، ایک لمبی دعا ہے، اس کا یہ حصہ ہے آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ سونے کے وقت کی ایک دعا ہے، آپ نے دعا سکھا دی، اب کہا سناؤ؟ انہوں نے کہا آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت۔ آپ نے نبیک الذی کہا، انہوں نے رسولک الذی کہہ دیا۔ آپ نے کہا لا، وبنبیک الذی ارسلت۔ کافر جا رہے تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، اور سلام کیا دیا؟ اس کا وقت نے بد دعا دے دی، السلام علیکہ، تم پر موت ہو۔ ادھر سے عائشہ بیٹھی تھی، انہوں نے کہا علیک السلام واللعنہ، تیرے اوپر موت بھی پڑے اور خدا کی پھٹکار لعنت بھی پڑے۔ آپ نے فوراً عائشہ کو تنبیہ کی، مہلاً یا عائشہ، عائشہ آپ نے کچھ اضافی بات کہہ دی ہے۔ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ سنا نہیں اس نے کیا کہا، کتنی غلط بات کی اس نے آپ کو؟ کہا میں نے بھی تو کہہ دیا تھا وعلیک، تیرے اوپر بھی پڑے موت۔ تو آپ سے اضافی بات کیوں ہوئی؟ اتنی سی زیادتی آپ نے کیوں کی ان سے؟ اتنی زیادتی بھی آپ کی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ تربیت ہے۔
تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا اور دعا مانگ رہا، اللہ مجھے پوری پوری نعمت دے دو۔ تو آپ نے پوچھ لیا کیا پوری نعمت ہے تیرے نزدیک، کیا مانگ رہا ہے اللہ سے؟ کہا جی بس دعا ہے، مقصود تو میرا مال ہی ہے۔ خیر کا لفظ مال پر بولا گیا، چاہتا ہوں اللہ خوب دنیا، خوب ریل پیل، خوب مال رزق عطا کر دیں۔ اور رزق حلال مانگنا کوئی بری بات بھی نہیں، خود مسنون دعاؤں میں ہمیں رزق حلال کی بڑی شاندار دعائیں سکھائی اور بتلائی گئی ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا۔ انبیاء نے اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگی، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم، کوئی بری بات نہیں، لیکن ان کی دعا میں ایک گناہ مبالغہ تھا۔ اللہم انی اسألک تمام النعمہ، ساری دنیا کا مال میرا ہی ہو جائے، خوب سے خوب مالدار ہو جاؤں۔ آپ نے ذرا سی اصلاح فرما دی کہ ان من تمام النعمت دخول الجنہ، پوری پوری نعمت تو جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس قدر جو مبالغے کے ساتھ دنیا اور مال مانگ رہے ہو، آپ کو کچھ جنت بھی مانگ لینی چاہیے۔ بلکہ محققین نے یہاں ایک شاندار بات کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من تمام النعمت دخول الجنہ، پوری نعمتوں کا بھی کچھ جنت ہے، من تبعیضیہ ہے، اصل تمام نعمت فی الجنہ ہوگا۔ جنت تو ایک چھوٹی سی نعمت ہے، پھر جنت میں جانے کے بعد اصل نعمتیں ہیں، مشاہدہ حق ہے، باری تعالیٰ کی زیارت ہے، لقائے رب ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اور اس بات کی تائید اس دعا سے بھی ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا مانگی، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں۔ رضا کو جنت پر مقدم فرمایا، رضا مل جائے تو جنت مل گئی۔ تو رضا اعلیٰ اور اصل بات ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا اصل بڑی چیز ہے۔ جنتی جنت میں داخل ہونے سے اتنے خوش نہیں ہوں گے جتنا خدا بندے ذوالجلال کے اس اعلان سے خوش ہوں گے کہ اللہ فرمائیں گے احل لکم رضائی فلا اسخط لکم ابدا، آج میں تم پر اپنی رضا اتار رہا ہوں اور تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اس لیے یہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے من کا لفظ استعمال کیا۔ تمام نعمت کا تو کچھ حصہ یہ ہے کہ جنت مل جائے اور آگ سے نجات کی کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو سکھا دیا کہ صرف بھرپور دنیا ہی نہیں، آخرت بھی مانگا کرو، جنت بھی مانگا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت دے دو۔ ہم نے موت کی آسانی، خاتمہ بالایمان، قبر کی راحت، جنت جہنم سے نجات، ان دعاؤں کو تو ہم نے اپنی دعاؤں کا حصہ ہی نہیں بنایا ہوا۔ وہ ٹھیک کر دے، یہ دنیا کا ٹھیک کر دے، وہ مجھے دے دے، یہ دے دے، وہ درست کر دے، یہ کر دے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان اللہ سے آگ سے پناہ چاہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من النار، تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے دو۔ تو اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اللہ میں آپ سے جنت چاہتا ہوں، اللہ میں آپ سے جنت چاہتا ہوں، آگ سے نجات چاہتا ہوں، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ مختصر الفاظ سے اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کرنا چاہیے۔ جہاں دنیا مانگیں، رزق مانگیں، سب مانگیں،
وہ اصل چیزیں، اصل راحت اور اصل کامیابیاں بھی تو مانگے ہم، اصل کامیابی بھی اللہ سے مانگے ہم۔ اور ایک آدمی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی مانگنے کا موقع آیا، مانگ، اللہ سے ملے گا۔ یا ذا الجلال والاکرام، یہ ادب بتا دیا، گویا اس صحابی کی تحسین فرما دی، پہلے صحابی کی اصلاح فرما دی، ان کی تحسین فرما دی۔ بڑے اچھے لفظ بول رہے ہو بھی اللہ کے لیے، یا ذا الجلال والاکرام، یا اب مانگو ملے گا، اب مانگو ملے گا، یعنی گویا اللہ کو جب پکارو تو پھر کچھ مانگ بھی لو نا، پکار تو رہے ہو بڑے اچھے انداز سے، لیکن مانگا نہیں تو پھر کیا مطلب ہوا؟ کوئی امی امی تو کرے لیکن مانگے کچھ نہ، بھائی دو، کچھ بھی دو یار۔ تو یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام وہ کہہ رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو فرمایا ہاں مانگ آپ۔ اور ایک آدمی یوں بھی تھے کہ وہ دعا کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک الصبر، اللہ مجھے صبر دے دو، اللہ مجھے صبر دے دو۔ آپ نے ان کی اصلاح فرمائی، فرمایا سألت اللہ البلاء، تمہارا مانگنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تم تو اللہ سے بلائیں مانگ رہے ہو، مصیبتیں مانگ رہے ہو۔ بلا ہماری اردو سریکی میں تو بلا ہو کو کہتے ہیں نا، عربی میں بلا آفت مصیبت کو کہتے ہیں۔ بھئی تو تو مصیبت مانگ رہا ہے، اس لیے کہ صبر تو تب آپ کریں گے جب کوئی مصیبت پڑے گی۔ وہ آپ پہلے اللہ سے مانگ رہے ہو کہ پہلے مصیبتیں میرے اوپر اتارو پھر میں صبر کروں، وہ صبر مجھے عطا کر دو۔ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے مانگنے کا، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اصلاح فرما دی۔ اور فرمایا فاسألہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، صبر مانگو نا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بلائیں مانگ رہے ہو، ہاں مصیبت آفتیں تکالیف آ جائیں، اب صبر کرو، صبر مانگنے کی نہیں، صبر کرنے کی چیز ہے، اب صبر کرو۔ اور بعض احوال میں پھر صبر فرض ہے، بعض میں واجب ہے، بعض میں مستحب ہے۔ اور صبر بمعنی استقامت بھی ہے، خدائی نصرت کے یقین پر کہ خدا یہ برا وقت اور بری آفت اپنے فضل سے ٹلا دیں گے، اور اس وقت کوئی شکایت کا جملہ نہ نکلے، سمجھے انسان کہ اس وقت میری ترقی کی کوئی راہیں متعین ہوئی ہیں۔ یہی طور طریقے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلاح کے۔ تو اب ہمیں تین باتیں ملیں کہ ہمیں جب دنیا مانگیں آخرت بھی مانگیں اپنی، اور جب اللہ کے مبارک اسماء کا دعا کی حالت میں تذکرہ کریں تو کچھ مانگ بھی لیں۔ اور پھر یا ذا الجلال والاکرام، ان مبارک جملوں کی بھی عظمت محسوس ہوئی کہ یہ لفظ بول کر یا ذا الجلال والاکرام مجھے صحت عطا کر دو، یا ذا الجلال والاکرام میری اولاد کی اصلاح فرما دو، یا ذا الجلال والاکرام ملک و ملت پر رحم کر دو، یا ذا الجلال والاکرام مجھے جنت دے دو، ان انداز سے دعائیں مانگے بندہ۔ اور عافیت کو سب سے بہتر دعا قرار دیا، اللہ سے عافیت مانگو۔ عافیت ایک ایسا وسیع مفہوم ہے کہ اللہ میرے تمام احوال اس طرح معتدل اور پرسکون اور بڑے ہی پر راحت بنا دو، اس کا مطلب یہ ہے عافیت عطا کر۔ ہر چیز اپنے بیلنس کے ساتھ کسی انسان کو نصیب ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو پور عافیت زندگی نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔